مفتی صاحب، کراچی میں 2 لڑکے اپنے ہی باپ کی بوری مت لاش سمیت گرفتار کر لیے گئے، اور مزید تحقیق سے معلوم یہ ہوا کہ بچے والد صاحب جو ہیں بچوں کو کہتے تھے اگر آپ کام کرو، کوئی کام کرو، کچھ کرو، لیکن اگر نہ کرو گے تو تم لوگوں کو واپس میں گاؤں بھجوا دوں گا۔ اس سے تنگ آ کر بچوں نے والد کو جو قتل کیا اور بوری مت لاش سمیت جو ہے گرفتار کر لیے گئے۔ اس سلسلے میں آپ سے جو شرعی رہنمائی درکار ہے کہ اولاد اگر اپنے والد کو قتل کر دے تو اس صورت میں قاتل بچوں کے لیے شریعت میں کیا سزا ہے؟ یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ وہ باپ جو اولاد کی پیدائش کا سبب ہے اور اولاد کی تربیت اس نے کی ہے، اولاد کو، بیٹوں کو اتنا بڑا کیا ہے، کام پہ لگا دیے ہے اور اسی طرح تعلیم دلوائی، اور اب بھی ان کو نصیحت ہی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کچھ محنت کر لو، کمائی کر لو، ورنہ تمہیں اپنے آبائی علاقے میں واپس بھیج دوں گا۔ جی، اب اس بنیاد پر وہ اٹھتے ہیں اور باپ کو قتل کرتے ہیں، یہ جرم عظیم ہے۔ دراصل یہ جو قتل ہے، قتل اکبر الکبائر میں سے ہے۔ جو سب سے بڑے گناہ ہے، شرک ہے، جادو کرنا ہے اور اسی طرح جھوٹی گواہی، یہ اکبر الکبائر میں سے ہیں۔ ان اکبر الکبائر میں سے ایک ہے قتل ناحق، یعنی یہ تو والد کا قتل ہے، عام ایک انسان کا، بے گناہ انسان کا قتل کرنا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، تو بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو شخص اپنے والد کو قتل کرتا ہے تو یہ نہایت شنیع، یعنی شناعت اور قباحت اور خرابی اور برائی میں یہ حد سے بڑا ہوا جرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص کسی مومن کو قصداً عمداً قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے اس بندے کے اوپر، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ تو حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اور بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور اپنے حق کے بعد ان کا حق ذکر فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر رب نے یہ پختہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی بات نہیں کرنی، اور اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یعنی بہت زیادہ آیات ہیں، احادیث ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ تو اب یہ اولاد یہ اٹھتی ہے اور اپنے باپ کو قتل کرتی ہے تو یہ سزا تو بلا شبہ قصاص ہے، اور اگر سارے جو باقی ورثاء ہیں وہ اس پر جو ہے نا سب متفق ہو جائیں عدالت کے اندر تو ان بچوں کو، بیٹوں کو واقعاً قصاص کیا جائے اور ضرور قیاس کیا جائے، کیونکہ جب یہ قصاص نہیں ہوتا، نہ قتل نہیں کیا جاتا قاتل کو قصاصاً، تو اس سے جرم فروغ پاتا ہے، مزید لوگوں کو ایک شہ ملتی ہے کہ یار ایسا کرنے سے کچھ ہوتا تو نہیں، کچھ وقت کے لیے بندہ جیل میں جاتا ہے اور پھر واپس وہ آ جاتا ہے، تو ان کو نا مزید ایک طرح سے برانگیختہ ہو جاتے ہیں، آمادہ ہو جاتے ہیں اس بات پر۔ تو یہ ہے دوسری جو سزا ہے ان لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ قاتل، اپنے باپ کا قاتل، اپنے مورث کا قاتل، یعنی وہ شخص جس کی میراث میں اس کا حصہ بنتا ہے، یہ وارث اٹھتا ہے اور ان کو قتل کر دیتا ہے، یہ میراث سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کوئی ایک مورث شخص ہے، وہ وفات پانے والا ہے لیکن ابھی کچھ زندگی اس کی باقی ہے، یہ اولاد اٹھتی ہے اور اس کو قتل کر دیتی ہے تاکہ یہ میراث ہمیں جلدی مل جائے۔
بعض اوقات دادا کو ایسا کرتے ہیں، بعض اوقات باپ کو، بعض اوقات ماں کو. تو یہ جو ہے نا جرم عظیم ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تو قصاص ہے، قصاص کے علاوہ دوسرا یعنی کہ دوسری سزا ان کی یہ ہے کہ میراث سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں، ان کو اس مال میں سے حصہ نہیں ملتا. اور ویسے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، جی جی بالکل. یہ کیوں ایسے ہوتا کہ اولاد اٹھتی ہے اور پھر اس قتل یعنی اپنے والدین کو قتل کر دیتی ہے. اس کا اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں. اتنا بڑا قدم، بنیادی وجہ جو ہے نا یعنی مختلف اسباب ہے. ان اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ ماحول جو بچوں کا ہوتا ہے، اولاد کا، وہ ماحول درست نہیں ہوتا. یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اسی طرح ان کے دوست وہ برے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر بندہ اپنے دوست کی دین اور مذہب پہ ہوتا ہے. فلینظر، بس وہ بندہ دیکھے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے. تو اب یہ اولاد وہ جو ہے نا بدماشوں کے ساتھ، لٹیروں کے ساتھ، اور اسی طرح شرابیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور باپ جو ہے نا وہ اس کی تربیت نہیں کرتا. ایک یہ سبب. دوسرا سبب یہ ہے کہ تربیت کی کمی ہوتی ہے. باپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھاتا نہیں ہے. تو یہ مختلف اسباب ہوتے ہیں. تربیت کی کمی ہوتی ہے، دین کے راہ پر نہ ان کو لگانا صحیح طریقے سے نہیں لگایا گیا ہوتا. تو پھر یہ نتائج ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس معاشرے پر ہم سب پہ کرم فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب.